جب نبی کی اطاعت مستحکم ہو جاتی ہے، کامل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے لفظ کن عطا کر دیتا ہے۔ اور حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ اللہ اپنے محبوبوں کو وہ زبان سے سرفراز کرتا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ تو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب سرکار نظام الدین اولیاء سرکار محبوب الہی نے اللہ کے محبوب کی اتنی اطاعت کی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو سرکار نظام الدین اولیاء نے کہا کہ اے نادان سن، سورہ اخلاص تو تو نے بھی پڑھا اور میں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ تو بتا کہ جب تیرا قدم میرے گھر کے باہر نکلتا ہے تو عیاشیوں کی طرف چلا جاتا ہے، تیرا ہاتھ جب اٹھتا ہے تو کسی پر ظلم و جفا کے لیے اٹھتا ہے، تیری زبان جب کھلتی ہے تو بد کلامی کے لیے کھلتی ہے، تیری نگاہیں جب اٹھتی ہے تو بے ساختہ برے چیزوں کو دیکھتی ہے، اور جب میں بولتا ہوں تو اللہ کا کلام بولتا ہوں، جب میں گھر سے چلتا ہوں تو اللہ کی مسجدوں کی طرف چلتا ہوں، جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو تقدیر کے لیے اٹھاتا ہوں، بتا تجھ میں اور مجھ میں اتنا بڑا فرق ہے تو سونا کیسے بن جائے گا؟ سونا بننا تو مہارے پیتل نہیں بن سکتا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جو اللہ کے محبوب کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اسے مقام ولایت سے سرفراز بنا دیتا ہے، اور جب وہ ولایت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق سے منادی کراتا ہے کہ ایسا تو زمین ساتوں آسمان کی مخلوق میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کیا کرو۔ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، سرکار غوث اعظم پردہ فرما کر 900 سال ہو گئے، سرکار ولی نواز پردہ فرما کر 800 ساڑھے 800 سال ہو گئے، لیکن آج تک ان کا ذکر کیوں باقی ہے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہر ولی اپنے اوپر یہ واجب کر لیتے ہیں کہ وہ مرتے کم تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب یہ اپنی جان جانے تک اللہ کے خاطر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جب یہ ان کی مزاروں میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب بندو، تم نے ساری کائنات کو چھوڑ کر، ساری لذتوں کو چھوڑ کر میرا ذکر کیا تھا، اب میرا بھی فریضہ ہوتا ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں، وقت تمہارے ذکر کو میں قیامت تک کے لیے آؤں۔ تو یہ اولیاء اللہ کا اتنا ذکر کیا کہ یہ اپنی ہستی کو بھول بیٹھے۔ آج ہم آقا کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ ایک ہے یہ اعلان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سنت رسول ہم سے جھوٹ کی نظر آتی۔ کون ایسا شخص ہے جو تمام مکمل سنتوں پر چل رہا ہے؟ اب معاشرے کے حالات کو دیکھا جائے تو سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، سنتوں کو مٹا دیا جا رہا ہے۔ اب نوجوانوں میں ایک ایسا بھی طبقہ آ چکا ہے جو سنت پر عمل کرنے سے جنہیں شرم آتی ہے، کہتے بھائی اگر میں داڑھی رکھوں گا تو میرے گھر والے کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے تو بوڑھا دکھ رہا ہے سب۔ اور شیطان کا سب سے آخری ہتھیار اور سب سے بڑا ہتھیار عورت ہوتا ہے۔ اب یہ عورت کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں میں نے دیکھا کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اب یہ عورتیں جہنم کا ایندھن کیوں بنی؟ یہ عورتوں کو جہنم کی کھولتی ہوئی آگ میں کیوں ڈال دیا گیا؟ تو روایات میں آتا ہے کہ یہ کھلے کر اپنے گھروں سے بازاروں کو چلی جایا کرتی تھی، یہ قیمت کیا کرتی تھی۔ آج کل تو جتنی لیڈیز قیمت کر رہے اتنی جینٹس نہیں کر رہی، دونوں بھی برابر ہو گئے۔ پہلے تو یہ سنا جاتا تھا کہ بھائی عورتیں قیمت کر لیں گے، لیکن یہ مرد حضرات میں بھی ایسی خامی پائی گئی ہے کہ وہ بھی قیمت پر اتر آ رہے ہیں۔ آپ معاشرے کو کہہ رہا ہوں، آپ ہر ہوٹل سے جائیں، جا کر دیکھیں کہ ہوٹل میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں رہتی، اتنی پبلک رہتی۔ اگر اللہ کے گھر کی طرف دیکھا جائے تو 2 یا 4 آدمی آ جائے تو بہت ہو جائے گا۔ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر
بدبختی کے اڈوں کو آباد کیا جا رہا ہے. اب 7 روپے کی چائے کے 2 گھنٹے ڈسکشن ہوگا. اب اتنا خطرناک ڈسکشن ہوگا. چودھری غیبت جھوٹ ہر چیز اس میں عادت. اب چودھری کے بارے میں غیبت کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من القتل. غیبت کرنا قتل سے بڑھ کر گناہ ہے. جب کوئی کسی مسلمان کو مار دیتا ہے, کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قتل کرنے والے کو جہنمی بنا دیتا ہے, جہنم میں ڈال دیتا ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم کسی مومن کی طرف مذاق سے بھی ہتھیار مت دکھانا, یہ اللہ کو ناگوار گزرتا ہے. لیکن آج مسلمانوں پر خود مسلمان آنا تانی کر رہے ہیں, لان تان کر رہے ہیں. ذرا سوچیں کہ ہم امت محمدیہ کے ایک فرد ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ ایک جسم کی طرح ہے. جب ان میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری امت کو تکلیف ہوا کرتی ہے. اب لوگوں نے اس حدیث کو بلا کر اپنے دماغ سے شریعت کو چھوڑ کر اپنی طبیعت کو اپنا لیا, اپنی طبیعت سے چل رہے ہیں. تو آقا نے کہا الغیبۃ اشد من القتل. غیبت قتل سے بڑھ کر گناہ ہے. جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں قتل کرنے کا عذاب کیا جاتا ہے. اور قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو. وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے کسی دوست کا یا اپنے کسی بھائی کا گوشت کاٹ کر کھا لے. انسان کا گوشت کھانا حرام. قرآن فرما رہا ہے جو غیبت کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو. تو سوچو یہ کتنی بڑی لعنت ہے جو مردوں میں بھی پائی جاتی ہے اور عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے. سوچے اب مسئلہ یہ ہے کہ غیبت ہے کیا, غیبت کیسے کی ہے. اگر کوئی گناہ کر رہا ہے, کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا, اب اس کی جو حالات وہ تیسرے شخص تک پہنچانا یہ قیمت میں شمار ہوتا ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں محلے کی عورت قد میں پست ہے, کسی سی ہے. تو سرکار نے کہا کہ اے عائشہ ایسے مت کہو, اگر وہ سن لے گی تو اس کے دل کو برا دکھے گا. سرکار نے بتا دیا اگر کسی کا پست ہے, اگر وہ لمبا نہیں ہے تو اسے اگر کسی نے چھوٹے پد کا کہہ دیا تو شریعت کی اجازت نہیں رہتی. تو اگر کسی کی بدگمانی کی جائے, اور حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی مومن کے خلاف منصوبے سوچتا ہے, جو کسی مومن کو مارنے کا جال بچھاتا ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. تو معاشرہ ہمارا اگر بگڑ رہا ہے تو انانیت پر بگڑ رہا ہے. اولیاء کرام اتنے مقدس ہستیاں, یہ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے اور قربان جائیں اس مذہب کے خدا کی قسم. یہ جو مذہب اسلام ہے ساری کائنات کے اگر مذہبوں کو دیکھا جائے تو ان میں کہیں کہیں پر آنا جانی نہیں کی جائے گی, لیکن یہ واحد اسلام مذہب ہے جو شروع سے امن ہے تو آخر تک امن ہے. اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں سالن پکا ہوا ہو, بڑا ہی بہترین لذیذ و عزیز ہو, اگر تمہارا پڑوسی بھوکا رہ جائے, اگر تم پیٹ بھر کر کھا لو گے تو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. اسلام بھائی چارے کی تعلیم دے رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے اگر کوئی خستہ حال تم سے مدد کی امید رکھے تو تم اس کی مدد کر دینا. اسلام تعلیم دے رہا ہے کہ تم مکھی کو بھی مت مارو. اسلام کہہ رہا ہے کہ تم کسی کو تکلیف مت دو, کیونکہ مجلس میں رہنے والے لوگ مغرب والوں سے بڑوں کے حجر ان کا دیوار پکڑ کر کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ
یہ لوگ ایمان والے تھے، یہ لوگ پیدل سنت مصطفیٰ تھے، لیکن انہوں نے ہم تک اسلام کو نہیں پہنچایا، تو اللہ فرمائے گا کہ ان دونوں گروہوں کو جہنم میں رسید کر ڈالو۔ تو اللہ اگر کسی کو علم دیتا ہے، اللہ نے اگر کسی کو اخلاق عطا کیے ہے، تو تم خود اس پر عمل نہیں کرنا، بلکہ خود کرنے سے پہلے، خود کرنے کے بعد لوگوں کو اس کے عمل کی تلقین کرتے رہنا۔ یہ اسلام پیغام کے ساتھ آج دیکھا جاتا ہے بازو والے پڑوسی سے لڑا جا رہا ہے، پڑوسی تو پڑوسی، خاندانوں میں سے جھگڑے ہوتے ہیں، ہر خاندان میں جھگڑے ہیں، وہ جھگڑا کرتا ہے کہ بھائی تو ہماری شادی میں نہیں آئے اس لیے ہم نے اس سے رشتہ توڑ دیا، کوئی کہتا ہے کہ بھائی تو تھوڑی سی زمین آگے بڑھا لیے اس لیے ہم نے اس سے رشتہ توڑ دیا۔ یہ تو بتاؤ کیا یہ رشتے ٹوٹنے کی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رشتے بنانے والے ہم ہیں، توڑنے والے تو کون ہوتے ہو؟ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جب ایک یہاں پر بات عرض کر دو، جب کوئی اپنے خاندان کا رشتہ توڑتا ہے، کسی خاندان کے فرد کی گستاخی کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو سوچو جس نے اس عظیم رشتے کو توڑا، جس نے اس عظیم رشتے کو بدنام کیا، جس نے اس مقدس ذات پر لعن طعن کیا ہے، اس کے ایمان کا کیا تقاضا ہو سکتا ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں مردوں سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی، اس لیے جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے خوشبو لگا کر، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے بدن کو اپنے کپڑوں میں خوشبو لگا کر نکلتی ہے تو فرمایا کہ وہ عورت زانیہ، گویا کہ اس نے زنا کیا۔ اور ایک عورت کے ساتھ 18 شیطان پیدا ہوتے ہیں۔ جب ایک مرد پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے تاکہ اسے ساری زندگی ستایا جائے، اسے نمازوں سے روکا جائے، اسے روزوں سے روکا جائے، اسے شریعت محمدی سے روکا جائے۔ لیکن جب ایک عورت پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ 18 شیطان پیدا ہوتے ہیں تاکہ اسے ہر سبب پر بھٹکایا جائے۔ تو جب عورت کا مقام اسلام اتنا بلند و بالا کہ اگر یہ اونچائی پر چلی جاتی ہے، اگر یہ عورت بلندیوں پر چلی جاتی ہے، تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری جنتیں تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ساری جنت کو اللہ اس عورت کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، آج کا معاشرہ سنت رسول سے ہٹ کر چل رہا ہے۔ ہر گھر میں ٹی وی سیریل چل رہے ہیں، ہر گھر میں فلموں کی نمائش ہو رہی ہے۔ آپ سوچیں جب اس گھر میں ٹی وی سیریل چل رہے ہیں، جب اس گھر میں اللہ کی وحدانیت کو توڑا جا رہا ہے، جب اس گھر میں سیریل میں پوجا پاٹ ہو رہا ہے، تو سوچو اس گھر میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ رحمت کے فرشتے بنا آئیں گے کہاں سے؟ اب ٹی وی رکھی ہے بھی تو نیوز کے لیے رکھا، لیکن بالخصوص جو ڈرامے آج کل چل رہے ہیں اس میں ہر ایک سیریل میں پوجا پاٹ ہو رہا ہے۔ آپ سوچے کہ آپ کے گھر میں بت پرستی چل رہی ہے تو سوچو جہاں پر بت پرستی ہوتی ہے وہاں پر شیطانوں کا وجود ہوتا ہے، اور روایات میں آتا ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، جب گھر میں کوئی برتن اوپر سے نیچے گرتا ہے تو اس کی آواز سے شیطان ناچا کرتا ہے۔ تو جب برتن گرنے سے شیطان ناچ رہا ہے تو جب گھر میں کمپلیٹلی میوزک چل رہی ہو تو شیطان پتا کیوں نہیں ناچے گا؟ اور بالخصوص ہماری خواتین کو یہ سوچنا چاہیے، حدیث رسول میں آتا ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے بروز حشر 4 مرد جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ ایک عورت کو جہنم میں فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو وہ عورت عرض کرے گی کہ اے باری تعالیٰ تو مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اللہ عرض کرے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں نیکی کو چھوڑ کر بدی کو اختیار کیا تھا، اس لیے آج تمہیں یہ سلا مل رہا ہے۔ تو وہ عرض کرے گی کہ اے باری تعالیٰ جب میں جہنم میں جا رہی ہوں تو میرا باپ کیوں یہاں جنت میں جائے گا؟ میں گھر میں بیٹھی ہوئی رہتی تھی، یہ میرا باپ نمازوں کو جایا کرتا تھا لیکن یہ نہیں کہتا تھا کہ بیٹی تم نماز پڑھ لو۔ اللہ کہے گا کہ اے پری کو اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ جب باپ اس کے ساتھ ہو جائے گا تو یہ عورت کہے گی کہ اے باری تعالیٰ میرا ایک بھائی بھی تھا جو نمازیں پڑھتا تھا، دین اسلام کی طرف راغب تھا، لیکن اس نے مجھے ہدایت کی شمع پر نہیں چلایا۔ تو اللہ کہے گا کہ ان کے بھائی کو بھی اس کے برابر جہنم میں ڈال دو۔ جب یہ آگے بڑھیں گے تو یہ عورت پھر سے کہے گی کہ اے باری تعالیٰ میرا شوہر بھی تھا، میرا شوہر بھی تھا جو نمازی تھا، پرہیزگار تھا، یہ مسجدوں میں رہا کرتا تھا، لیکن جب میری بات آتی تھی اس نے مجھ پر تنقید نہیں کی، اس نے مجھے اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا، اس نے مجھے سنت رسول واضح طور پر نہیں پیش کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کے شوہر کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اب یہ حدیث شریف بول رہا ہوں۔ اب یہ عورت پھر عرض کرتی ہے کہ اے باری تعالیٰ میرا ایک بیٹا بھی تھا جو بڑا نیکوکار تھا جسے تو نے بخش دیا ہے۔ جب وہ مسجد کو جایا کرتا تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا، لیکن یہ نہیں کہتا تھا کہ اے اماں آپ نماز پڑھ لیجیے۔ تو آپ سوچو ایک عورت جب جہنمی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی جہنمی ہوتا ہے، اس کا والد بھی جہنمی ہوتا ہے، اس کا بھائی بھی جہنمی ہو جاتا ہے اور اس کا بیٹا بھی جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو اگر تربیت دینا ہو تو لڑکیوں کو دو۔ اگر یار کو اگر آپ سلامت دیکھنا چاہتے ہو اپنے خاندان کے افراد میں، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، میری اولاد کو بھی بخش دے، میرے بھائی اور بہنوں کو بھی بخش دے۔ اب یہ ہوگا کب؟ جب گھر میں اسلامی ماحول آ جائے گا، نام سے مسلمان نہیں کہلاتا۔ اور یاد رکھو یہ مسجدوں کی زینتیں مسجدوں کے میناروں سے نہیں ہوتی، یہ مسجدوں کی رنگیلی پینٹنگ سے نہیں ہوتی، بلکہ مسجد کی زینت مصلیوں سے ہوا کرتی ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حضرات نمازوں کے بعد ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک نمازوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، وہ مسجدوں کے حضور ہیں، مسجدوں کے قلت ہیں۔ آج سوچنا چاہیے مسجدیں ویران ہوتی چلی جا رہی ہے، ہوٹلیں آباد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی تھیٹر کو فلم دیکھنے جاتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے موجود رہتا، آدھا گھنٹہ پہلے موجود رہتا اور بلیک میں ٹکٹ دے کر فلم دیکھتا۔ ذرا سوچو جس چیز سے انسان کو نقصان ہو رہا ہے، جس چیز سے مسلمانیت بدنام ہو رہی ہے، اس چیز کو پیسے دے کر خریدا جا رہا ہے، لیکن سنت رسول پر اگر تم عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور محشر کے میدان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، کیونکہ جب ماں اپنے بچے کو تعلیم دیتی ہے تو بچہ زندگی بھر اس تعلیم کو نہیں بھولتا۔ جب ماں کی گود میں وہ لا الہ الا اللہ کی آوازوں کو سنتا ہے، جب ماں کی گود میں وہ سیدہ فاطمہ کی کہانیوں کو سنتا ہے تو بڑا ہو کر مومن کہلاتا ہے۔ لیکن آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گودوں میں بٹھا کر سیریل دکھایا جا رہا ہے، اسے فلم اسٹار کے نقش قدم پر چلایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ اللہ کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ ہمارا ماحول اتنا بگڑ چکا ہے۔ جب ہمارا بچہ بات کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے باپ کو گالی دیتا ہے، جب یہ باپ کو گالی دیتا ہے تو ماں مسکرا کر دیکھیے کہ آپ کو گالی دے رہا۔
کہ باپ کو پیدا ہوتے ہی گالی دے رہا ہے تو کس معاشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ اور آقا علیہ السلام نے ہمیں کس معاشرے کی طرف جانا چاہ رہا تھا؟ وہ مان چاہیے صحابہ پر، تابعین پر، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اپنے ماں باپ پر قربان کر دیا، دین رسول کی خاطر قربان کر دیا، تو معاشرے کو سدھارنا ہو ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں اسلامی معاشرے کو ڈالے، کیونکہ ہر فرد پر یہ واجب نہیں اور ہر کسی پر یہ لازم نہیں کہ وہ نکل کر مسجدوں میں آ کر تبلیغ کر لے، کہ وہ نکل کر گاؤں گنڈیوں کو جا کر تبلیغ کرے۔ اگر تبلیغ کرنی ہو تو سب سے پہلے اپنے جسم کی تبلیغ کرو۔ کسی کو فرمان رسول پہنچانا ہو، کسی کو ہدایت کی دعا کرنی ہو اور کسی کو ہدایت کے لیے پلٹنا ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کرو کہ میں کتنا سنتوں پر ڈر رہا ہوں۔ جب تم سنت رسول پر چلنے لگو گے تو تمہیں بولنے کی حاجت پیش نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں دیکھ کر لوگ تمہاری طرف راضی ہو کے چلے جائیں گے، تمہارے لیے تمہارے چہرے سے لوگ راضی ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دو۔ جب سرکار کی غلامی کا پٹا تمہارے گلے میں آ جائے گا تو کائنات تمہاری غلام بن کر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ یہ ایمان کیا چیز ہوتا ہے اور یہ کلمہ کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ ان سے پوچھو کہ جس نے اپنے گھروں کو اسلام کی خاطر برباد کر دیا، کہ جس نے اپنی آل اولاد کو قربان کر دیا اس کلمے کی بنیاد کے خاطر۔ آج ہم جھولے میں کلمے کی صدائیں سن رہے ہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے، میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس سے پوچھو اسلام کی اہمیت کیا ہے کہ جس نے جدوجہد کر کر اسلام کو بنایا ہے۔ اور ایک چیز عرض کر دوں، دسمبر کا آخری مہینہ ہے، ہفتے کی رات 31 دسمبر کی رات سے مشہور و موسوم ہو چکی ہے۔ اب اس رات میں ہمارے نوجوان گلی کوچوں میں ڈیک لگا کر، ڈی جے لگا کر ناچ گانے گاتے ہیں اور پوچھا گیا تو عرض کرتے ہیں بھائی نیا سال منا رہے ہیں، ارے ہم مسلمان ہیں، ہماری شریعت میں محرم سے سال شروع ہوتا ہے، کہ تم نے کون سے سال کو نیا منانا شروع کر دیا؟ کہ بڑی تہذیب پر چل رہے ہیں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار نے السلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز حشر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسی قوم میں اٹھائے گا جو جس سے محبت کرے گی اور جس کی مشابہت سے مرے گی۔ اگر مثال کے طور پر میں 31 دسمبر مناتے گھر گیا تو بروز حشر اللہ مجھے مسلمانوں میں نہیں اٹھائے گا بلکہ یہودیوں میں اٹھائے گا، نصارا میں اٹھائے گا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ سرکار نے جس قوم کی تردید کی ہے، اللہ رب العزت نے جس قوم پر لعن طعن کیا ہے، آج ہمارے مسلمان بھائی اس قوم کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں۔ آج 31 دسمبر منایا جا رہا ہے، کرسمس منائی جا رہی ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ہم 31 دسمبر مناتے ہیں تو دیکھو ہم نے کسی عید پر اپنے اقرار کو پیش کر دیا تو سوچو آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس لعنت کو بند کر دیں، یہ 31 دسمبر کو منانا ہمارے اوپر ہم حرام لازم کر لیں۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، ایک مسلمانوں کا ایک مومنیت کا انقلاب برپا ہو جائے گا کہ ہم اگر کسی کی اتباع کریں گے تو مدینے کے تاجدار کی اتباع کریں گے، اگر ہم کسی کی اتباع کریں گے تو سرکار غوث اعظم کی اتباع کریں گے، اگر ہم کسی کی اتباع کریں گے تو سرکار تاجدار کی اتباع کریں گے، کیونکہ ہمیں دین اگر ملا تو یہ ڈنمارک سے نہیں ملا، امریکہ سے نہیں ملا، ہمیں دین ملا تو مدینے کے تاجدار سے ملا، شہنشاہ بغداد سے ملا۔ اگر ہمیں یہ دین کا مقدس تحفہ ملا تو خواجہ تاجدار کی چوکھٹ سے ملا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مغربی تہذیبوں سے ہٹا کر مصطفیٰ کی تہذیب میں ڈال لے۔ جب تم آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو گے تو دنیا کی تمہیں حاجت نہیں ہوگی، بلکہ دنیا تمہارے قدموں پہ آ کر گر جائے گی۔ ہر مومن کو چاہیے کہ اس چیز کی تردید کرے اور ہر محلے میں جائیں
جو یہ لوگ ایک لگا کر ناچ رہے ہیں، ایک کاٹ رہے ہیں، ان کا رد کرے اور کہیں کہ اسلام میں ناجائز و حرام ہے، اسلام میں ناجائز و حرام ہے، تو کسی کا دن بنا رہے یہ نصارہ کی چال ہے جو مسلمانوں کو اس چیز پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اور سوچنے کی بات ہے ہمارے مسلمان مسجدوں میں تو بالکل کم نظر آتے ہیں۔ آج جمعے کا دن الحمدللہ مسجدیں بھری رہتی ہیں، مسجدیں خدا بڑھ جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے نماز کو جمعے کے دن فرض نہیں کیا، بلکہ زندگی کے تمام دنوں میں نماز فرض ہے۔ جمعرات کو بھی فرض ہے، پیر کو بھی فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ایک دفعہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دیں گے اور اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ یاد رکھو، سب سے پہلے اگر میدان محشر میں کسی چیز کا سوال ہوگا تو وہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے میں اخلاص کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، وہ جتنے قدم اپنے گھر سے باہر سے نکال کر مسجد تک ڈالتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں 20 لاکھ نیکیوں کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ جمعے میں بیٹھنا، خطبے میں بیٹھنا، انشاءاللہ تعالیٰ اگر وقت مل جائے گا آگے جا کر آگے دنوں میں تو خطبے پر میری تقریر ہوگی۔ یہ خطبہ ہوتا کیا ہے کہ خطبے میں جو بیٹھتا ہے کہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، جو خطبے کو دل میں یقین سے سنتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایسے بڑی تعداد کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، یہ تیری خطبے سننے والے لوگ ہیں، ان کی مغفرت فرما دے۔ اب فرشتے جو دعا کرتے ہیں تو وہ تو قبول ہی ہوتی ہے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ ہزاروں خطا کاروں کو بخش دیتا ہے۔ ذرا ہم مل کر ہاتھ رکھ کر سوچے، ہم یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز سے بھی ہمارا دھیان ہمارے گھروں کی طرف ہوتا ہے، ہمارے کاروبار کی طرف ہوتا ہے، ہمارے اخراجات کی طرف ہوتا ہے۔ کوئی سوچ رہا ہے کہ میری چپل چلی جائے گی، کوئی سوچ رہا ہے کہ میری گاڑی ہے یا نہیں، کوئی سوچ رہا ہے کہ یہاں سے وہاں جانا ہے۔ اب اس نماز کے بلبوتے پر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جمعے کا حق ادا کر دیا؟ اگر جمعے کا حق واقعی ادا کرنا ہو تو جمعے کے سنتوں کو ہی پڑھ کر لیجیے گا، جمعے کے فرائض کو بھی ادا کیجیے گا، جمعے کا خطبہ غور سے سنیے گا۔ جب خطبے میں تم کامل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کا فرمان لے کر طاقت دے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجدوں کی رونق مسلمانوں سے ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیت سنت رسول بنا کر